بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم شیخ الجامعہ، ذی وقار اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، یہ جو نشست منعقد کی گئی ہے جامعہ کی 30 سالہ تاریخ میں، اس نوعیت کی پہلی نشست ہے۔ اس نشست کا میں کچھ تعارف کروا دیتا ہوں آپ کو۔ دراصل جامعہ کی فضیلت کی جو طالبات ہیں، فضیلت اول، فضیلت ثانی، اور یہاں پر طلبہ میں الصف السادس سے فضیلت ثانی تک جو طلبہ ہیں، انہوں نے اپنے جیب خرچ کا ایک بڑا حصہ جمع کر کے کتابوں کی خریداری کی اور جامعہ کی مکتبے کے لیے بطور تحفہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ اس نشست کا جو پس منظر ہے، ابتدائی باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ اس نوعیت کی نشست کل بھی منعقد ہوئی ہے طالبات میں، وہاں بھی کچھ اس طرح کی باتیں میں نے ذکر کی تھیں۔ جو باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جامعہ میں پچھلے سالوں بڑی جماعت کے طلبہ طالبات، خصوصاً جس سال فارغ ہوتے ہیں، الصف الرابع میں، الصف السادس میں، فضیلت ثانی میں، طلبہ طالبات اپنی طرف سے پیسہ جمع کرتے اور بڑی رقم 10,000، 15,000، ہو سکتا ہے 20,000 بھی کسی جماعت نے کی ہوں، اتنی بڑی رقم اپنے والدین کی طرف سے جو انہیں خرچ کرنے کے لیے دیا جاتا تھا، اسے طلبہ طالبات جمع کر کے دھوم دھام سے دعوت کرتے اور خوب سجا ہوا رہتا دسترخوان، اور اتنی بڑی رقم جو والدین کی طرف سے انہیں دی جاتی تھی، ایک وقت میں 15-20 ہزار ختم ہو جاتے۔ یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے، خصوصاً ایک دین کے طالب علم کو، جبکہ ہمارے جو اسلاف تھے، تابعین، تبع تابعین اور ماں بعد کی، جب سے کتابوں کا وجود ہوا ہے، کتابوں کی خریداری کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، وہ آج کی اس مجلس کا موضوع نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اتنی فقہ تو ہمیں ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پیسہ ہمیں دیا ہے، اس کو ہم کیسے خرچ میں لائیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الرقاق میں اپنی تعلیقات میں ایک قول آپ نے نقل کیا ہے امیر المومنین عمر بن الخطاب کا رضی اللہ عنہ۔ ان کی دعا نقل کی ہے۔ وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک ان انفقہ فی حقی، کہ اللہ جو تو مجھے دولت دی ہے، تیری قربت کیسے حاصل کروں اور تیری شریعت کی نشر و اشاعت کے لیے، یا جو بھی مباحات اور جائز طریقے ہیں جہاں میں خرچ کرنے کے بعد مجھے پچھتاوا نہ ہو بلکہ تیری قربت حاصل ہو، اس طرح سے میں خرچ کروں میرے اپنے پیسوں کو، جو تو مجھے ایسی توفیق عطا فرما۔ اس طرح کی دعائیہ کلمات کا آپ کے دل میں آنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ تو اتنا ایک بڑا سرمایہ صرف کھانے پینے میں ایک وقت میں 15-20 ہزار نکل جاتے۔ اللہ جزائے خیر دے شیخ الجامعہ کو، آپ نے اس سلسلے میں متنبہ ہوئے اور جو ہے تنبیہ کرنے کے لیے جو طلبہ طالبات فارغ ہوتے ہیں ان جماعتوں میں آپ مجھے لے کر کے گئے تاکہ میں انہیں یہ باتیں بتاؤں، انہیں آگاہ کروں اور انہیں ایک صحیح رخ دکھاؤں باذن اللہ تعالیٰ کہ پیسے کہاں خرچ ہونے چاہیے اور کہاں سے ہماری غلطی ہو رہی ہے۔ تو جو جماعت ابھی فضیلت ثانی کی فی الحال ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، وہ صرف اس وقت متنبہ نہیں ہوئے، وہ ایک جذباتی مسئلہ نہیں رہا، ان کی طبیعت میں اتنا ٹھہراؤ تھا کہ آج انہوں نے ایک بڑی رقم تقریباً 4,500 روپے ایک جا کر کے انہوں نے شیخ ہاشم سے حفظہ اللہ ایک کتاب منگوائی ہے مسند احمد جامعہ کو دینے کے لیے۔ جامعہ کا جو مکتبہ ہے وہ یقیناً جو ہے یعنی کتابوں سے لدا ہوا ہونا چاہیے، بھرا ہوا ہونا چاہیے، لیکن اس کا درد کس کو ہو؟ صرف ناظم جامعہ کو، صرف اساتذہ جامعہ کو، یا جامعہ سے جو بھی جڑا ہوا ہے اس کو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں عطا کی ہیں، جو طالب علم پہلی جماعت سے آخری جماعت تک پڑھتا ہے، جو نکھار اس میں آتا ہے، حتیٰ کہ ایک استاذ میں جو نکھار آتا ہے، وہ ایک جامعہ کی دین ہے۔ یہ اس احسان کے بدلے ایک احسان ہونا چاہیے، بہتر سے بہتر معاملہ ہونا چاہیے،
کھانے پینے پر اتنا پیسہ جو خرچ کیا جا رہا ہے، اگر وہ پیسہ آج کتابوں میں لگایا گیا ہوتا، ایک بڑا حصہ کتابوں کی شکل میں آج ہمارے سامنے ہوتا، ہم کتابیں پڑھتے، بہتر سے بہتر مقالے لکھتے، مستوی ہمارا بڑھتا، لیکن کھانے پینے میں پیسہ خرچ ہونے کی وجہ سے ہمارا پیسہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ یہاں اخوان کی اگر بات کرتے ہیں تو اسی وقت سے لے کر کے آج تک انہوں نے ہر سال پیسہ جمع کر کے مکتبے کے لیے یا جہاں ان کی رہائش ہوتی ہے، کئی ایک پہلوؤں سے اپنا پیسہ انہوں نے ادارے کے لیے لگائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے۔ حالانکہ جامعہ ان سب چیزوں کا محتاج نہیں، نہ کبھی اپیل کی اندرونی طور پر نہ خارجی طور پر، لیکن ہمارا حق بنتا ہے، ہم اندر رہتے ہیں۔ نقد کرنا بہت آسان ہے۔ ایک طالب علم فضیلت ثانی میں پڑھتا ہے، اگر وہ نقد کرتا ہے کسی استاذ پر، ادارے پر، اس کا نقد یہیں نہیں رہ جاتا ہے۔ جس دن سند ملتی ہے دوسرے دن دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، وہاں پر بھی زندگی میں سب پر نقد ہی کرتا رہے گا، سب کی عیب جوئی کرتا ہی رہے گا۔ یاد رکھ لیجئے، معاشرہ اسی کو جو ہے مطلب برا سمجھتا ہے، معاشرہ اس کو جو ہے کوڑا کرکٹ سمجھتا ہے، اسے معاشرے اور سماج کا ایک اچھا انسان نہیں سمجھتے ہیں، جو شکایتوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی طرف سے بہتر بننے کی کوشش کریں۔ کتابوں کی اگر بات کرتے ہیں، انشاءاللہ شیخ اسماعیل حفظہ اللہ ہیں، شیخ ہاشم ہیں، آپ کے سامنے کچھ کہیں گے۔ ایک بات میں آپ سے کہہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جہاں تک مسئلہ کتابوں کا ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کا جو معاملہ کتابوں کے ساتھ رہا ہے، علماء دین کا۔ ابن الجوزی کا نام آپ نے سنا ہوگا، حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ، کئی کتابوں کی مصنف۔ سید الخاطر ان کی کتاب ہے۔ سید الخاطر کیا ہے؟ کوئی مستقل تصنیف نہیں ہے، ان کے جذبات کو انہوں نے الگ الگ موضوعات میں ڈھالا ہے۔ جب جب کوئی خیال آتا ہے، جب جب کوئی بات ان کی بھلی لگتی ہے، مطالعے کے دوران یا سوچ و بچار کے دوران، اس کو انہوں نے قلم بند کر دیا ہے، وہ ایک مستقل تصنیف بن گئی ہے۔ ایک جگہ پر وہ لکھتے ہیں کہ جو ہے لم اشبع من مطالعات الکتب، کہ کتابوں کے مطالعے سے میرا جی کبھی نہیں بھرا ہے، کبھی میرا دل نہیں بھرا ہے۔ لو وجدت کتابا ولم اراہ، جب کوئی کتاب میرے ہاتھ آتی ہے جسے اب تک میں نے دیکھا نہیں ہے، کہتے ہیں کہ فکأنی وقعت علی الکنز۔ اب اس درد کو، اس جذبات کو ہم کیسے ترجمہ کریں، کیسے سمجھائیں؟ بتائیے کہ وہ ایک دنیا میں تھی، ہم ایک دنیا میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک خزانہ جو ملتا ہے نا، چھپا ہوا خزانہ زمین میں، اچانک کھدائی کر رہے تھے، زمین میں بڑا خزانہ مل گیا، ایک دنیا دار آدمی کی حالت کیا ہو گیا اندازہ لگائیے آپ۔ کہتے ہیں کہ فکأنی وقعت علی الکنز، یہ جذبات بتانے کے لیے بھی وہ جگر نہیں ہے جو ابن الجوزی نے الفاظ میں جو آپ نے لکھا ہے رحمہ اللہ۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ حافظ ابن حزم رحمہ اللہ، ان کا جو ابھی مجموعہ اجزا کیا گیا ہے، اس میں جو مجموعہ رسائل ہیں ان کی، اس میں ایک رسالہ ہے کہ جو ہے یعنی مراتب العلم، اس موضوع سے متعلق مستقل رسالہ، چھوٹا سا رسالہ، اس میں انہوں نے آغاز کیا ہے دعائم العلم سے متعلق، علم کی اساسیات کیا ہیں۔ پہلا جملہ آپ نے لکھا کہ الاستکثار من الکتب، کتابوں کا ازدیاد، کثرت سے کتابیں خریدنا چاہیے۔ ایک طالب علم کے اوصاف میں سے بتائے آپ۔ ہمارے پاس چپل ہیں، کپڑے ہیں، ہمارے پاس جو ہے کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ہمارے صندوق میں ہمارے جو ہے پاس کینٹین ہے، سب کچھ ہے، یہی مشغلہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک جز ہے، وہ کل نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی کا بڑا حصہ یہ ہونا چاہیے، لوگ دیکھ کے سمجھیں گے یہ طالب علم ہے۔ کہا کہ الاستکثار من الکتب لن یخلو کتاب من فائدہ، یعنی ہر موضوع سے متعلق ہمارے پاس کتاب ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اس موضوع سے متعلق کتابیں ہیں لیکن فقہ سے متعلق نہیں ہیں، معاجم ہیں لیکن وہ موضوع پر نہیں ہیں۔ ہر موضوع پر ہمارے پاس کتاب ہونی چاہیے، ہر موضوع پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فقہ عطا فرمائے، یہ اتنا شعور اللہ میں عطا فرمائے کہ ہم طالب علم رہیں۔ ہم حفظ میں جو طالب علم پڑھتا ہے، تبھی سے اس کے دل و دماغ میں شعور آنا چاہیے کہ وہ دین کا طالب علم ہے۔ اس کا رکھ رکھاؤ، اس کا وضاقتہ، اس کا سوچ و بچار، اس کا رہن سہن ایک عام جو فن کا ماہر ہوتا ہے اس جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ ایک عالم کو ڈاکٹر کی طرح ہونا چاہیے، ایک عالم کو نرم دلی، ایک دائی کو ڈاکٹر کی طرح نرم دلی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ ہماری مثال بھی تو آنی چاہیے، ایک ڈاکٹر کو عالم دین کی طرح جو حکیم ہونا چاہیے، ناصح ہونا چاہیے، امین ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا کردار اتنا غالب ہونا چاہیے کہ لوگ ہماری مثال دیں۔ اگر ہم بھی دوسروں کا رنگ اختیار کر لیں اور ہم بھی صرف مال و متاع ہی کے بارے میں سوچتے رہیں، یہی ہمارا جو ہے مطمع نظر ہو، یہی ہماری منتہا ہو کہ یہ ہو تو سب ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، تو پھر ہم کس معنی میں دین کے طالب علم ہیں، کس معنی میں ہم بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں؟ تو یہ واقعات ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے جو اساتذہ ہیں مولانا ڈی اسماعیل حفظہ اللہ اور جو ہے شیخ
ہاشم مدنی حفظہ اللہ، یہ آپ سے جو ہے آپ سے تشجیعی کلمات کہیں گی۔ فضیلت ثانی کے جو طالبات ہیں، فضیلت اول کے طالبات اور سادس سے لے کر فضیلت ثانی تک جو طلبہ ہیں جنہوں نے اپنا پیسہ جمع کر کے ادارے کو دیا ہے، ادارہ جو ہے تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور ان کے اس جو ان کا جو لگاؤ ہے، جو ان کا جو تعلق ہے ادارے سے متعلق، جو ارادہ آپ نے جو ہے پیش کیا ہے ایک تحفے کی شکل میں، اس کی قدردانی کرتا ہے۔ اور اسی قدردانی کا یہ حصہ ہے کہ یہ مجلس جو منعقد کی گئی ہے، کل بھی ایک مجلس منعقد کی گئی تھی، آج بھی یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ جو جامعہ ہو، جامعہ کے اساتذہ ہوں، انتظامیہ ہوں، آپ کی ایک ایک خوبی کا قدردان ہے، اسے سراہتا ہے، اور اسے جو ہے اس کی نشر و اشاعت کو، اس کے اشتہار کو جو ہے اپنے لیے بھی بہتر سمجھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ادارے کے جو ذمہ دار ہیں شیخ الجامعہ اور ان کے جو معاونین ہیں، جملہ اساتذہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو مخلص بنائیں، اور جو ہے ادارے کے لیے محنتی بنائیں، اور طلباء کو جو ہے ان کی محنتوں کو اور ان کی لگن کو سمجھنے کے اللہ قوت دے، اور مکمل طور پر جو ہے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔